بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے جل پری۔ 1875 بحر الکاہل میں برٹش اور فرانسیسی جہاز آمنے سامنے تھے اور ایک دوسرے پر آتش بازی کی بارش کر رہے تھے۔ فرانسیسی بھاری پڑ رہے تھے کیونکہ ان کے پاس 3 بحری جہاز تھے، جبکہ مقابلے میں برٹش فوج کا ایک ہی جہاز تھا جو توپوں کے گولوں سے جگہ جگہ سے تباہ ہو گیا تھا اور ان ٹوٹی ہوئی جگہوں سے پانی اندر آ رہا تھا۔ کپتان، جہاز ڈوب رہا ہے، اگر ہم نے فوری طور پر اسے نہ چھوڑا تو ہم سب مارے جائیں گے، فوجی چلا کر بولا۔ نہیں، جہاز کے ساتھ ہی ڈوبنا ہے، بوڑھے کپتان نے اپنی سفید مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ سر پلیز جہاز کو چھوڑ دیں، اس میں اب کچھ نہیں رہا، اپنے بارے میں نہیں تو اپنی بیٹی کے بارے میں سوچیں۔ میں اسے کیا جواب دوں گا کہ میں نے تمہارے ڈیڈ کو مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا؟ نوجوان کی بات سن کر کپتان جہاز چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا اور باقی سپاہیوں کے ساتھ چھوٹی کشتی میں سوار ہو گیا۔ سپاہی تیزی سے چپو چلاتے آگے بڑھے۔ وہ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ اچانک ایک گولا سنسناتا ہوا آیا اور اس نے کشتی کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان لیفٹیننٹ ولسن کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک لکڑی کے تختے پر سوار ہیں اور سمندر میں ہلچل ہونے کی وجہ سے لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اسی تختے پر کپتان بھی سوار تھا۔ شکر ہے کیپٹن کہ آپ بچ گئے، ویلسن نے پھولے ہوئے سانس سے کہا۔ میری بات غور سے سنو نوجوان، میں یہ بات بخوبی جانتا ہوں کہ میری بیٹی کیرین تمہیں دل و جان سے چاہتی ہے اور تم بھی اسے چاہتے ہو۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ کیا ہے، اب میں تمہیں یہ زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ یہ تختہ ہم دونوں کا وزن نہیں برداشت کر پائے گا۔ تم اپنا اور میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر کپتان نے تختے کو چھوڑ دیا۔ کپتان! ولسن کے منہ سے چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ ولسن کی آنکھیں کھلنے کی وجہ سرسراہٹ تھی جو اسے اپنے گال پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرا تو اس کی انگلیوں میں ایک بڑا سا سمندری کیکڑا آ گیا جسے اس نے کراہیت کے مارے جلدی سے دور اچھال دیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ ایک سمندری چٹان پر تھا۔ 10 مربع فٹ کی ناہموار چٹان کے ارد گرد تا حد نگاہ سمندر پھیلا ہوا تھا۔ اسے وہ تختہ دکھائی نہیں دیا جس پر سفر کر کے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ پھر اسے کیپٹن کی یاد آئی جس کی قربانی کی بدولت وہ ابھی تک زندہ تھا۔ اس کی یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ وہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، کس مقام پر ہے۔ اسے وقت کا بھی اندازہ نہ تھا کیونکہ آسمان پر گھنے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ وقفے وقفے سے ان کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ گرج چمک دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ سمندر میں بارش کا مطلب طوفان کے آثار ہیں۔ اس نے اپنا جائزہ لیا تو اس کے پاس ایک بھاری پستول اور 18 کارتوس تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑے سائز کا چاقو بھی تھا اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہ طوفان سے بچاؤ کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بارش کی بوند اس کے سر پر آ گری۔ اس کے بعد تیز ہوا کے ساتھ سمندر بھی موجیں مارنے لگا۔ اس نے اپنا فوجی کوٹ اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ اندھیرا اتنا پھیل چکا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے چٹان چھجے کی طرح نظر آئی تو وہ چٹان کے نیچے آ گیا۔ اس طرح وہ بارش سے محفوظ ہو گیا۔ پھر وہ وہیں بیٹھا بیٹھا نیند کی وادی میں اتر گیا۔ اچانک اس کی آنکھ ایک سریلی آواز کی وجہ سے کھلی۔ کوئی بہت ہی خوبصورت آواز میں گا رہا تھا۔ پہلے اسے خواب سا محسوس ہوا مگر آسمان پر تارے چمک رہے تھے جس کا مطلب ہے کہ رات ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک سوتا رہا۔ موسم بالکل صاف تھا اور بادل کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے آواز کی تعاقب میں دیکھا تو حیران رہ گیا کہ ایک لڑکی اس سے کچھ فاصلے پر پانی میں کھڑی تھی۔ اس کے آدھے سے زیادہ جسم پانی کے اندر تھا۔ گھنے سیاہ بالوں نے اس کے جسم کے اوپری حصے کو ڈھانک رکھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، بھرے بھرے گال اور پھولوں کی پتیوں کی طرح ہونٹ دیکھ کر ایک بار تو وہ ہوش کھو بیٹھا۔ وہ لڑکی مسلسل گانے گائے جا رہی تھی اور ولسن جیسے کسی سحر کا شکار ہو کر بے خودی کے عالم میں اس کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب گیا اس لڑکی نے اپنی مد بھری آنکھیں کھولی اور ولسن کے چہرے کو اپنے نازک ہاتھوں میں بھر لیا اور آہستہ آہستہ نیچے پانی میں جانے لگی۔ ولسن مدہوشی کی کیفیت میں جھکتا چلا گیا۔ وہ لڑکی اس وقت تک گاتی رہی جب تک اس کا چہرہ پانی میں نہ ڈوب گیا اور اس کے پیچھے جاتے ولسن کا چہرہ جیسے ہی پانی کی سطح سے ٹکرایا تو اسے جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس لڑکی نے اسے کندھوں سے پکڑ لیا۔ ولسن کو یوں محسوس ہوا
जैसे इसके कंधे को किसी बड़े दरिंदे ने पकड़ लिया हो। विल्सन ने तड़प कर लड़की की तरफ देखा तो मारे खौफ के कांप कर रह गया, क्योंकि अब इस लड़की के साइड वाले दोनों दांत बड़े होकर बाहर आ गए थे। और जब विल्सन की नज़र नीचे की तरफ गई तो इसकी सांस हलक में अटक कर रह गई, क्योंकि लड़की का निचला धड़ इंसानी नहीं बल्कि एक मछली का था। जलपरी विल्सन के जहन में गूंजा और वह जोर लगाकर इसकी आयनी गिरफ्त से निकल गया और चट्टान पर गिर गया। इसने देखा कि अब समंदर की सतह से बहुत से सर आ रहे थे, एक से बढ़कर एक हसीन चेहरा, मगर अब वो इनकी हकीकत जानता था। वो खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखता रहा। वो सब इन्हीं की तरफ भूखी नजरों से देख रही थी। शायद ये मुझे खाना चाहती हैं, विल्सन ने दिल में सोचा और फिर अपना भारी रिवॉल्वर निकाल लिया। अगर तुम में से कोई भी मेरे करीब आई तो मैं इसे उड़ाकर रख दूंगा, क्योंकि वो सब अब आहिस्ता आहिस्ता चट्टान के करीब आ रही थी। दूसरे ही लम्हे इसके करीब आने वाली जलपरियों में से एक ने इस पर छलांग लगा दी। अगर वो तेजी से नीचे ना बैठ जाता तो वो इसे लेते हुए दूसरी तरफ समंदर में जा गिरती। वो अभी पूरी तरह उठा भी ना था कि इसे दोबारा बैठना पड़ा, क्योंकि एक और जलपरी इस पर छलांग लगा चुकी थी। अब तो वो सब बारी बारी इस पर छलांगे लगाने लगी और वो कभी बैठकर कभी उछलकर इनके वार से बचने की कोशिश करता। इनके लंबे नाखूनों और दांतों ने इसे बुरी तरह घायल कर दिया था। इस उछल कूद में इसका रिवॉल्वर न जाने कहाँ गिर गया। वो बुरी तरह थक चुका था। शायद मैं जिंदा नहीं बचूं, इसने सोचा, लेकिन मैं फौजी हूं और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। यह सोचकर वो एक बार फिर सीना तान कर खड़ा हो गया और जैसे ही एक जलपरी ने इस पर छलांग लगाई तो इसने अपना फौलादी मुक्का इसकी गर्दन पर जोर से दे मारा और वो बजाय आगे पानी में गिरने के वहीं चट्टान पर गिर गई। विल्सन की आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि इसका निचला धड़, जो कि मछली का था, इंसानी जिस्म में तब्दील हो गया और दांत भी आम इंसानों जैसे हो गए। विल्सन ने एक और मुक्का इसे रसीद करना चाहा तो इसने डर के मारे दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। विल्सन चाहते हुए भी इसे ना मार पाया, क्योंकि वो अब 18-19 साल की लड़की दिखाई दे रही थी, जो बुरी तरह सहमी हुई थी। अचानक विल्सन को ख्याल आया कि इस लड़की के जिस्म पर कपड़े नहीं हैं, तो इसने फौरन अपना कोट उतारा और इसके बदन को ढांप दिया। विल्सन ने नोट किया कि अब जलपरियां इसे देखकर गर्रा जरूर रही थी, मगर हमला नहीं कर रही थी। विल्सन इन पर भरोसा नहीं कर सकता था, लिहाजा वो पूरी तरह तैयार था। फिर जब सुबह के आसार नजर आने लगे तो जलपरी ने एकदम से पानी में छलांग लगाई, मगर विल्सन इसकी तरफ से पूरी तरह होशियार था। इसने लपक कर इसकी टांग पकड़ ली और इसे वापस खींच लिया। वो दोबारा चट्टान पर गिरी और विल्सन के खींचने की वजह से बुरी तरह जख्मी हो गई। विल्सन ने देखा कि समंदर में मौजूद जलपरियों की बेकरारी बढ़ने के साथ साथ रोशनी बढ़ती जा रही थी, और फिर जैसे ही सूरज की पहली किरण नजर आई वो सब गहरे पानी में गोता लगाकर गायब हो गई। वो भी जख्मी होने के बावजूद सड़क सड़क कर वहां से जाना चाहती थी जहां बाकी जलपरियां गई थी, लेकिन विल्सन ने इसका नाजुक पैर सख्ती से पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई। विल्सन को लगा जैसे इसकी आंखों में मायूसी छा गई है। यह देखकर विल्सन मुस्कुराया। अच्छी बात है, यानी तुम जानवरों को भी दुख होता है, इसने कहा, और फिर इसने अपनी शर्ट उतारकर इसकी रस्सी बनाई और एक उभरी हुई चट्टान के साथ इसे बिठाकर कस के बांध दिया। वो इसे गौर से देखने लगा। वाह, कौन यकीन करेगा तुम्हारी मासूमियत देखकर कि तुम एक ऐसी हैवान हो जो किसी इंसान को लम्हों में खा सकती हो, विल्सन ने कहा। तो वो इससे गुस्से से घूरने लगी। तुम हैवान हो और मुझे घूर रही हो? विल्सन को गुस्सा आ गया और इसने एक जोरदार थप्पड़ इसे रसीद कर दिया। थप्पड़ के निशान इसके सफेद गाल पर नक्श हो गए। इसके साथ ही इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चेहरे पर कोई रोने के आसार नहीं थे, बस आंसू ही बह रहे थे। विल्सन को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने आगे बढ़कर इसके आंसू साफ करना चाहे, मगर इसने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। देखो, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और इसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि तुमने मुझ पर हमला किया था और हमला दुश्मन किया करते हैं। हमारे यहाँ तो दुश्मनों से इससे भी बदतर सलूक किया जाता है, विल्सन ने कहा। तो वो इसे मासूमियत से देखने लगी, जैसे इसकी बात के मानी समझ रही हो या समझने की कोशिश कर रही हो। अगर मेरी बात तुम्हें समझ आ रही हो तो अपना सर हिलाओ, विल्सन ने कहा। तो वो इसे खाली खाली नजरों से देखने लगी। यानी तुम मुझे नहीं समझ पा रही, विल्सन ने मायूसी से कहा। अब दिन काफी चढ़ गया था और विल्सन का मारे भूख के बुरा हाल था।
اس نے بڑی مشکل سے ایک چھوٹے سائز کی مچھلی پکڑی اور اسے اپنے چاقو کی مدد سے صاف کر کے کھانے کے قابل بنایا۔ مچھلی کھا کر اسے نیند آنے لگی اور وہ ایک چٹان سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو دن آہستہ آہستہ ڈر رہا تھا، جبکہ جل پری ویسی کی ویسی بیٹھی تھی جیسے وہ اسے دیکھ کر سویا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے اچھی لگنے لگی۔ وہ آہستہ سے چل کر اس کے پاس جا بیٹھا اور اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر بولا، مجھے نہیں پتا تم کون ہو اور پتہ نہیں تمہارے سینے میں دل بھی ہے کہ نہیں، مگر میرے سینے میں دل ہے اور مجھے لگتا ہے تم آہستہ آہستہ میرے حواس پر سوار ہو رہی ہو۔ میں کوئی برا آدمی نہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں، لیکن ہم دونوں یہاں اکیلے ہیں اور میں نہیں چاہتا تمہاری معصومیت دیکھ کر میں بہک جاؤں اور اپنی منگیتر سے دھوکہ کر لوں۔ ولسن یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اب بھی اسے بچوں کی طرح پلکیں جھپکا کر دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے ولسن کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں آزاد کرنا موت کو دعوت دینے والی بات ہوگی، مگر میں انسان ہوں اور انسان موت تو قبول کر لیتے ہیں مگر انسانیت پر داغ نہیں لگنے دیتے۔ یہ کہہ کر ولسن نے اس کے ہاتھ کھول دیے تو اس نے دوسرے ہی لمحے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ جیسے ہی پانی میں اتری اس کا نچلا دھڑ پھر مچھلی جیسا ہو گیا۔ ولسن کا کوٹ ابھی تک اس نے پہن رکھا تھا۔ اس نے وہ کوٹ اتارا اور ولسن کی طرف ایک ادا سے بڑھا دیا۔ ولسن کوٹ لینے کے لیے جیسے ہی پانی میں اترا، جل پری نے کوٹ پھینک کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ ولسن کچھ نہ کر سکا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ اسے لیے گہرے پانی میں اترتی چلی گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔